ایئر لائنز آپ نے جان لی۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے بورے والا، جہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ جناب میر عبدالخالق صاحب وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی میلسی، جناب بلال بٹ صاحب کمشنر، اور میں آصف سعید منیج صاحب کا نام لینا بھول گیا، ہمارے چھوٹے بھائی اور وزیر حکومت پنجاب، اور بورے والا اور بہاڑی کے عظیم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج بورے والا میں نے پہلے بھی جلسے کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح باہر سڑکوں کے اوپر ہزاروں لوگ نوجوان موجود تھے جو اندر نہیں آ سکے، اور یہاں پر بورے والا کے عظیم بزرگ بھائی اور نوجوان ساتھی جو یہاں پر ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں مداریوں، زرداریوں اور جھوٹے کھلاڑی کو شکست فاش ہوگی۔ یہاں پہ ہماری بیٹیاں اور مائیں بھی بیٹھی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج 4.5 سال ہو گئے مسلم لیگ نون کی حکومت کو۔ بورے والا کے اور بہاڑی کے عظیم بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میری 5 منٹ بات ذرا خاموشی سے سن لو، تاکہ پھر کوئی بات تشنہ نہ رہ جائے۔ مجھے جب میں یہاں پر بورے والا آیا تھا اور جلسہ کیا تھا انتخابات کے موقع کے اوپر، اس وقت میرے قائد میاں نواز شریف نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو 5 سال میں ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے۔ آج 4.5 سال ہوئے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی، اندھیرے دور ہو گئے۔ یہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک کے منصوبے لگے ہیں۔ ساہیوال میں آپ جانتے ہیں کہ 1320 میگا واٹ کا بجلی کا منصوبہ کام کر رہا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے؟ اور صوبہ پنجاب میں ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت نے مل کے لگائے، اور انشاءاللہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ابھی 2-3 مہینے بعد گرمیاں آئیں گی، گرمی ہوگی، مگر آپ کے کمرے ٹھنڈے ہوں گے کہ پنکھا چل رہا ہوگا۔ اور دکانوں میں دکاندار اپنا مال فروخت کر رہا ہوگا، آپ کے کھلیانوں میں، کھیتوں میں ٹیوب ویل چل رہے ہوں گے، ہسپتالوں میں، اسکولوں میں بجلی موجود ہوگی۔ ہزاروں میگا واٹ تقریباً ان 4.5 سالوں میں سی پیک اور حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب نے مل کر تقریباً 9-10 ہزار میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے۔ 70 سال میں اس کی کوئی تاریخ نہیں ملتی۔ آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور وہ جھوٹے خان صاحب جو جھوٹوں کے آئی جی ہیں، آئی جی، جھوٹوں کے آئی جی ہیں، جھوٹوں کے آئی جی،
پہلے 2013 کے الیکشن میں کہا کہ ہمیں 5 سال میں KPK میں ہم بجلی لے کر آئیں گے اور پورے پاکستان کو بجلی مہیا کریں گے. آج 4.5 سال بعد کہتے ہیں کہ صرف 74 میگا واٹ بجلی پیدا کی. کہاں ہے؟ آسمانوں میں ہے, زمین میں کہاں ہے وہ بجلی؟ 74 میگا واٹ بجلی. اور خان صاحب بتا دیں قوم کو کہ وہ آسمانوں پہ ہے, زمین پہ ہے, پہاڑوں پہ, کہاں ہے وہ بجلی؟ لہذا میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, آج میں نیازی صاحب کو مشورہ دیتا ہوں کہ جتنا آپ نے جھوٹ بول لیا اور جتنا جھوٹ اور بولنا بول کے خدا کے واسطے اس قوم پر رحم کریں اور گھر چلے جائیں, کیونکہ یہ سیاست آپ کا کام نہیں ہے. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, سعید منیز خان صاحب نے بھی کہا اور مہدی شاہ صاحب نے بھی کہا, چودھری نذیر ارائے نے بھی کہا, باقی نے بھی کہا کہ یہ علاقہ یہ دیہی علاقہ ہے, دیہاتی علاقہ ہے. میں آج آپ کو بتانے آیا ہوں, بورے والا اور بہاڑی کے عظیم بزرگوں, بھائی اور بہنوں, ان 4.5 سالوں میں پنجاب حکومت نے پکیاں سڑکاں تے 100 کے پینڈے 85 ارب روپے کی سڑکیں دیہاتوں میں بنائی ہیں. بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے؟ زور سے بولو, بنائی ہے. آپ کے بہاڑی میں 3.5 ارب روپے کی ان 4.5 سالوں میں 3.5 ارب روپے کی پکیاں سڑکاں تے 100 کے پینڈے سے دیہات اور قصبے جڑ گئے ہیں. اور آج وہ سامنے کھڑا ہے موبائل اسپتال جو آپ کے دیہاتوں میں, آپ کے قصبوں میں جائے گا, اور جو بزرگ اور ماں اور بیٹی جو اسپتال میں نہیں آ سکتی وہ موبائل اسپتال آپ کے دیہاتوں میں آئے گا. ڈاکٹر ہوگا, دوائی ہوگی, علاج ہوگا, CT اسکین ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا یابی ہوگی. اور وہ جھوٹے خان صاحب کہتے ہیں 5 سال پہلے کہا کہ ہم نے میٹرو بس نہیں بنانی, چاہے ہمیں وفاقی حکومت پیسہ دے, ہم میٹرو بس نہیں بنائیں گے, ہم اسکول, کالج اور ہسپتال بنائیں گے. ڈینگی آیا تو ان کے پاس علاج کا انتظام ہی کوئی نہیں تھا پشاور میں, خود پہاڑوں پہ چڑھ گئے, خود پہاڑوں پہ چڑھ گئے. 2010-11 میں جب لاہور میں ڈینگی کا سب سے بڑا حملہ ہوا تاریخ کا, تو ہمیں کہا کہ یہ ڈینگی برادران ہیں. ہم نے سر جھکایا, اس رب ذوالجلال سے مدد مانگی, ڈینگی کا مقابلہ کیا, اور اب ڈینگی جو ہے وہ بائیں ہاتھ کا خدا کے فضل و کرم سے کھیل ہے کہ پوری ہمارے پاس اس کا علاج بھی ہے, ڈاکٹرز بھی ہیں. پشاور میں جب ڈینگی آیا ہم نے ڈاکٹر بھجوائے, ہم نے موبائل اسپتال بھجوائے, دوائیاں بھجوائیں. خان صاحب کہیں نظر نہیں آیا, وہ جا کے نتیا گلی میں چڑھ گئے. اور جس طرح ملتان میں میٹرو بس ہے, انہوں نے کہا تھا 5 سال پہلے کہ میں میٹرو بس نہیں بناؤں گا, اب پشاور میں میٹرو بس کا وہاں پر سنگ بنیاد رکھا ہے. میٹرو بس کے نام پر پشاور کو اکھاڑ دیا ہے. ان سے میٹرو بس نہیں بننی. میٹرو بس انشاءاللہ اگلے الیکشن میں پشاور والوں مسلم لیگ نون کو ووٹ دو گے, ہم بنا کے آپ کو میٹرو بس وہاں پر دیں گے. اور وہ جناب
زرداری صاحب، جناب زرداری صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں لوٹی ہوئی دولت واپس لے کے آؤں گا. میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی وقت ہے، جو آپ نے اس قوم کی بیواؤں کی، یتیموں کی دولت جو لوٹ کے باہر لے گئے ہیں واپس لے آئیں، وگرنہ جب یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر 2018 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دے کر حکومت کا موقع دے گا تو زرداری صاحب دنیا کے آخری کونے سے آپ کی دولت لوٹ کر عوام کے قدموں میں نچھاور کریں گے. کراچی کو دیکھیں، کراچی میں کوڑا اور گندگی نے بیڑا غرق شہر کا کر دیا، جو قائد کا شہر تھا اور ہے اور روشنیوں کا شہر تھا. آج کراچی میں ہر طرف کوڑا اور گرد اور ٹوٹی ہوئی سڑکیں نظر آتی ہیں. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے توسط سے میں KPK کے غیور بھائیوں اور بہنوں اور بزرگوں کو کہتا ہوں، میں مہران کی وادیوں، سندھ کی وادیوں اور کراچی کے شہریوں کو، ماں اور بہن کو کہتا ہوں، بلوچستان کے بزرگوں اور عظیم پٹھانوں اور بلوچوں کو کہتا ہوں کہ جس طرح مسلم لیگ نون نے نواز شریف کی قیادت میں پنجاب اور لاہور کو چاروں صوبوں میں سب سے آگے بنایا، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا 2018 کے الیکشن کے بعد ہم کراچی کو لاہور بنائیں گے، پشاور کو لاہور بنائیں گے اور کوئٹہ کو لاہور بنائیں گے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ پچھلے 9.5 سال میں ضلع وہاڑی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً 30 ارب روپے کے زائد کے منصوبے ہم نے وہاں پر سرمایہ کاری کی. آج وہاڑی کا 300 بستر پر مشتمل ہسپتال وہ الحمدللہ دوبارہ نیا بن چکا ہے. CT اسکین مشین وہاں پر آ چکی ہے. بورے والا میں الحمدللہ ہسپتال زیر تعمیر ہے، اور تیسرا کہاں پر ہے، اور میلسی میں ہسپتال وہ بھی زیر تعمیر ہے. یہ میں نے موبائل ہسپتال ہم نے آپ کو مہیا کر دیا. CT اسکین مشینیں پورے پنجاب میں ہر ہسپتال میں لگائی جا رہی ہیں. وہاں پر اب دکھی انسانیت کو، غریب کو، بیوہ کو، یتیم کو اب دھکے نہیں کھانے پڑیں گے. ہسپتال سے باہر جا کر جو مشین لگی ہے 3-3 ہزار روپیہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا. ہسپتال میں مشین 24 گھنٹے چلے گی اور آپ کو مفت سکین ہوگا، کوئی آپ کو پیسہ نہیں دینا پڑے گا. صاحب نے اور زرداری صاحب نے اپنے صوبوں میں تو کچھ نہیں کیا. آج وہاں پر جا کر منہ نہیں دکھا سکتے اور پھر پنجاب میں آ کر، لاہور میں آ کر، فیصل آباد میں جا کر وہاں پر ہڑتالوں کی بات کرتے ہیں. میں آپ کو آج اس خدائے بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، سچا واقعہ سناتا ہوں. جب خان صاحب نے پہلا دھرنا اسلام آباد میں کیا، جون، جولائی، اگست 2014 میں انہوں نے شروع کیا، جو ستمبر، اکتوبر، نومبر میں جا کر اس سال ختم ہوا. 7 مہینے یہ اسلام آباد میں بیٹھے رہے. چین کا صدر، ہمارا بہترین دوست، پاکستان آ کر یہ بجلی کے منصوبوں کے اوپر انہوں نے ستمبر 2014 میں آنا تھا. دستخط ہو رہے تھے سائیوال کا منصوبہ، بھاگلپور میں سولر کا منصوبہ، کراچی میں کوئلے کی بنیاد پر چلنے والا پاور پلانٹ اور دوسرے منصوبوں کے اوپر
حسرت کرنے تھے خان صاحب اور ان کے حوالی اسلام آباد میں بیٹھے رہے، اٹھنے کو تیار نہیں تھے، سب نے منتیں کی، یہ پاکستان کی بات ہے، یہ پاکستان کے غریب عوام کی بات ہے، چینی صدر آ رہا ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں اٹھنا، وہ پاکستان کے عوام کی دشمنی کر رہے تھے۔ پھر چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا، وہ اپریل 2015 میں آئے، اس وقت سائن ہوئے 7 مہینے کی تاخیر کے بعد۔ اگر چین کے صدر 7 مہینے پہلے آ جاتے، یہ منصوبے 7 مہینے پہلے چل جاتے، پاکستان بہت آگے ہوتا۔ انہوں نے ملک دشمنی کی۔ اور آج ہم نے آپ کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ منصوبے ہم نے مکمل کر لیے۔ اب زرداری صاحب اور خان صاحب جو جھوٹوں کے آئی جی ہیں، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، وہ یہاں پر آ کے رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں، آپ کا جو خواب ہے اس کو مارنا چاہتے ہیں، مگر ان کون مارے جنہوں اللہ بچا لے۔ آپ کا خواب انشاءاللہ نہیں مرے گا، اقبال اور قائد کا خواب پورا ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو ہم آپ سے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں وعدہ کرتے ہیں بہاڑی والوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر اگلے الیکشن کے فوراً بعد یہاں پر مکمل زرعی یونیورسٹی بنائی جائے گی، اور بہاڑی میں میڈیکل کالج کا میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کہ آپ کو میڈیکل کالج آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، آپ کو پتہ ہے کہ زراعت کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سستی کھاد میاں نواز شریف کی حکومت نے وفاق میں اور پنجاب میں ہم نے مل کر کاشتکاروں کی بہتری کے لیے سستی کھاد آدھی قیمت پر پچھلے 2 سال سے مہیا کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیوب ویل جو چلتے ہیں بجلی سے، پنجاب حکومت خالصتاً ان ٹیوب ویلز کے اوپر اربوں روپے کی سبسڈی دے رہی ہے۔ اسی طریقے سے آج 70 سال میں پہلی مرتبہ چھوٹے کسان کو بغیر سود کے چھوٹے قرضے مل رہے ہیں۔ چھوٹے کسان کو یہ 70 سال میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آج پنجاب کے 3 لاکھ بچے اور بچیاں جو یتیم ہیں، جن کے والد اس دنیا سے چلے گئے، جن کی والدہ اس دنیا سے چلے گئے، جو بہت غریب ہیں، آج ان کو تعلیمی وظائف پچھلے 9 سال سے مل رہے ہیں۔ ہزاروں بچیاں ڈاکٹر بن گئی، ہزاروں بچے انجینئر بن گئے۔ مجھے بتاؤ کہ 70 سال میں وہ کون سا موقع تھا کہ غریب گھرانوں کے بیٹیوں کو، بچوں کو جو بہت قابل تھے، ان کو وظیفے ملے؟ کبھی نہیں ملے۔ ان 9 سالوں میں 15 ارب روپے کے وظیفے مہیا کیے گئے۔ اسی طریقے سے غریب گھرانوں کی بیٹیوں اور بچوں کو خود روزگار اسکیم کے تحت 50 ہزار روپے کے قرضے دیے جا رہے ہیں بلا سود، اور الحمدللہ آج پنجاب میں تقریباً 1.25 کروڑ افراد ان قرضوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ کسی نے دکان کھول لی، کسی نے سلائی کڑھائی کی کھولی، اور عزت کے ساتھ وہ روزگار پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کو رب نے یہ موقع دیا۔ اور میں آپ کو میرے کسان بھائیوں یہاں پر ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں۔ ایک اور حکومت کے 5 سال 8 جون کو اس سال پورے ہوں گے، مگر جتنی گندم آپ اگائیں گے یہ خادم گندم خریدے گا اور آپ سے گندم لے کر سٹوروں میں رکھوائیں گے۔ فکر مت کرنا، آپ کی گندم جو ہے
وہ انشاءاللہ حکومت پنجاب اسی طریقے سے خریدے گی جس طرح ماضی میں خریدتے تھے. اور میں خود انشاءاللہ میں وہاں پر جس طرح آتا ہوں گندم کے سینٹرز پر، میں انشاءاللہ زندگی رہی تو میں آؤں گا. ایسے نہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں لودھرا میں عزت دی ہے. وہ پیسہ اور ہیلی کاپٹر کہاں گیا؟ وہ 5-5 ہزار روپیہ فی ووٹ کے لیے آپ لگے ہوئے تھے اور کروڑوں اربوں روپے ترین صاحب آپ نے خرچے، وہ پیسہ کہاں گیا؟ میرے مالک کو کچھ اور منظور تھا. وہاں پر ایک نیک فرشتہ انسان درویش، ایک بادشاہ جو کہ لوگوں میں رہتا تھا، ہیلی کاپٹروں میں نہیں چڑھتا تھا. رب تعالیٰ نے اس کو چن لیا اور ایسی فتح دی کہ علی ترین کی شکست بدترین شکست بن گئی. میرے بزرگوں اور بھائیوں، وہاں پر لودھرا میں آپ کو علم ہے الحمدللہ میں نواز شریف کی قیادت میں جس طرح پورے پنجاب میں کام ہوا، خانے وال لودھرا کی جو 2 رویہ نئی سڑک 27 ارب روپے کی 23 مارچ کو اس سال مکمل ہو جائے گی. لودھرا میں اور 9 کلومیٹر وہاڑی سے بھی وہ سڑک گزرتی ہے جس کے اوپر 27 ارب روپے وہاں پر لگے. اور اس طرح لودھرا میں بے شمار وہاں پر ترقیاتی کام ہوئے. اور پنجاب میں کسی لاہور، ملتان اور پنڈی کے علاوہ یہ لال سپیڈو بس اگر چلی ہے تو وہ لودھرا اور بھاولپور سے چل رہی ہے. اور بیٹیاں اور نوجوان بزرگ